السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں مجاہد خان۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے موسم سرما میں متوقع طلب کے پیش نظر گیس کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ مریم نواز کے ایون فیلڈ مقدمے سے بری ہونے سے ملک سے جھوٹ، الزام تراشی اور کردار کشی کا بت گر کر پاش پاش ہو گیا ہے۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ حکومت سائبر سیکیورٹی یقینی بنانے اور آڈیو لیک جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے آئینی اور قانونی طریقہ کار پر عمل کرے گی۔ وزیر خزانہ نے وفاقی بورڈ آف ریونیو کے اہداف کے حصول کے لیے کوششوں کو سراہتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ ٹیکسوں کو مجموعی قومی پیداوار کے 15% تک لانے کے لیے ٹیکس وصولی کی کوششیں تیز کرے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ سیلاب متاثرین کی مدد کریں کیونکہ بڑے پیمانے پر تباہی کی وجہ سے بحالی کی سرگرمیاں 2 سال تک جاری رہ سکتی ہیں۔ وزیر خارجہ نے موسمیاتی تبدیلی کے باعث آنے والے سیلابوں سے پیدا شدہ غیر معمولی چیلنج سے نمٹنے کے لیے قرضوں کی واپسی میں فوری سہولت اور پاکستان کے لیے امداد کی فراہمی کی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے علاقے میں سائنسی سفارتکاری کے فروغ میں کامسٹیک کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے رکن ممالک میں مربوط پروگرام شروع کرنے میں مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے کہا ہے کہ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے مودی کی فضائی بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کو ان کے عظیم ثقافتی اور مذہبی ورثے اور اہمیت کے مقامات سے محروم کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی مذمت کی ہے۔ بھارت میں جماعت اسلامی ہند نے مسلم گروپ پاپولر فرنٹ اور اس سے منسلک تنظیموں پر پابندی عائد کرنے کے مودی حکومت کے فیصلے پر کڑی تنقید کی ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چھٹا T20 میچ کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ یہ خوبصورت آواز تھی معروف گلوکارہ نسیم بیگم کی، جن کی آج 51ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے مجاہد خان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ موسم سرما میں ممکنہ طلب کو مد نظر رکھتے ہوئے گیس کی فراہمی سے متعلق ایک ہنگامی منصوبہ تیار کیا جائے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ سابقہ حکومت نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران عالمی مارکیٹ میں کم نرخوں پر گیس کی دستیابی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ حکومت عملی اور ٹھوس اقدامات پر یقین رکھتی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو موسم سرما کے دوران گیس کی ممکنہ طلب اور رسد کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو اس منصوبے کو مزید بہتر کرنے اور مختصر اور درمیانی مدت کے منصوبوں کو ترجیح دینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو ایون فیلڈ مقدمے سے بری ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایون فیلڈ ریفرنس سے مریم نواز کا نام نکل جانا نام نہاد احتساب کے نظام کے چہرے پر ایک تماچا ہے جسے شریف خاندان کو ہدف بنانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جھوٹ، الزام تراشی اور کردار کشی کے سلسلے کا آج خاتمہ ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو ایون فیلڈ ریفرنس کیس سے بری کر دیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے مقدمے کی سماعت کی۔ تفصیلات کے مطابق احتساب عدالت نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس میں جولائی 2018 میں سزا سنائی تھی۔ کیس میں مریم نواز کو 7 سال جبکہ ان کے شوہر کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے اپنی بریت کو سچ کی فتح قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ شریف خاندان نے احتساب کا بہادری سے سامنا کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ یہ ایک طویل مقدمہ تھا لیکن آج سچ سب کے سامنے آ گیا ہے۔
ایون فیلڈ مقدمے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے ایک ٹویٹ میں مریم نواز کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ مصر کے معروف قاری محمد انور محمود الشہاد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ جمعیت علماء اسلام فقہ کے رہنما مولانا فضل الرحمان اور وزیر مواصلات مولانا اسد محمود بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت سائبر سیکیورٹی یقینی بنانے اور آڈیو لیک جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے آئینی اور قانونی طریقہ کار پر عمل کرے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آڈیو لیک سامنے آنے کے بعد ریاستی اداروں کی طرف سے فوری طور پر اقدامات کیے گئے ہیں اور اہم مقامات کی مکمل سلامتی یقینی بنانے کے لیے قواعد و ضوابط پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ حکومت پاکستان اس مسئلے پہ مزید تحقیق کرنا چاہے گی اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس پہ جو آئینی اور قانونی آپشنز ہیں وہ بھی ایکسرسائز کی جائیں۔ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز بیٹھیں گی اور وہ لیکس ہوئی کیسے ہیں اور اس پہ جو انکوائری کمیٹی ہے وہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے وفاقی بورڈ آف ریونیو کو ہدایت کی کہ ٹیکسوں کو مجموعی ملکی پیداوار کے 15% تک لانے کے لیے ٹیکس وصولی کے لیے کوششیں تیز کریں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کے دوران کہی۔ ایف بی آر کے چیئرمین عاصم احمد نے اجلاس کو بتایا کہ ادارے نے جولائی اور اگست میں ماہانہ اہداف کامیابی سے حاصل کر لیے ہیں اور اس ماہ میں سہ ماہی ہدف بھی حاصل کر لیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے اہداف کے حصول پر ایف بی آر کے عملے کو مبارکباد دی۔ انہوں نے عملے کو یقین بھی دلایا کہ وہ مزید بہتر انداز میں ان کی معاونت کریں گے اور فرائض کی انجام دہی میں ان کی کارکردگی بہتر بنانے میں بھی مدد کریں گے۔ وزیر خزانہ نے ایف بی آر کے عملے کو ہدایت کی کہ اقتصادی صورتحال میں فوری بہتری کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے ٹیکس پالیسیوں کے اطلاق اور محصولات جمع کرنے میں ٹیکس دہندگان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ سیلابوں کے باعث بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کے تناظر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کام میں کم از کم 2 سال درکار ہوں گے۔ انہوں نے آج نیشنل فلڈ ریسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر اسلام آباد میں اینکر پرسن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قوم کو متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مستقبل کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے موسمیاتی تبدیلی کے باعث آنے والے سیلابوں سے پیدا شدہ غیر معمولی چیلنج سے نمٹنے کے لیے قرضوں کی واپسی میں فوری سہولت اور پاکستان کے لیے امداد کی فراہمی کی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ بلومبرگ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی حدت کے ذمہ دار امیر ملکوں کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ زہریلی گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ محض 0.8% ہے، جبکہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے متاثر ہونے والا دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے۔ فارن پالیسی میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے موسمیاتی تبدیلی سے اجتماعی طور پر نمٹنے کی غرض سے چین اور امریکہ کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان کی رضامندی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگر امریکہ اور چین مل کر موسمیاتی تبدیلی کے لیے کام نہیں کرتے تو ہم موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والی صورتحال کی مؤثر روک تھام نہیں کر سکیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آج واشنگٹن ڈی سی میں امریکہ کی سینٹ کے خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر رابرٹ مینینڈز سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے متاثرین سیلاب کے لیے امریکی امداد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آفت کی شدت کے باعث پائیدار اور دیر پا تعاون کی ضرورت ہے۔ سینیٹر رابرٹ مینینڈز نے پاکستان کو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنے بھرپور تعاون اور مدد کا یقین دلایا۔ امریکہ نے پاکستان کے مختلف شعبوں خاص طور پر ملک کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ بات پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے پاک امریکہ سفارتی تعلقات کے 75 برس مکمل ہونے کے موقع پر اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین سیلاب کے لیے $6.60 مالیت کی امریکی امداد سے پاک امریکہ دوستی کی مضبوطی ظاہر ہوتی ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ گزشتہ 75 برس سے امریکہ اور پاکستان نے
نے باہمی احترام، مشترکہ اہداف اور اقدار پر مبنی تعلقات قائم کیے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران امریکہ کی $32 ارب سے زائد امداد سے پاکستان کو فائدہ ہوا اور عوام کی زندگیاں بہتر ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو ازسر نو ترتیب دینے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، شفاف توانائی، صحت، سیکیورٹی، تعلیم اور دیگر مشترکہ ترجیحاتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر آمادگی ظاہر کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی پاک امریکہ سفارتی تعلقات کو 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر شہری رحمان نے کہا ہے کہ دریائے سندھ معیشت، زراعت اور موسم کے حوالے سے پاکستان کی شاہراہ ہے، اسے آلودگی کا سامنا ہے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وزارت دی لیونگ انڈیکس کے عنوان سے ایک منصوبے کے تحت دریا کو موسمیاتی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے 25 مداخلی اقدامات تیار کیے ہیں۔ شہری رحمان نے کہا کہ دریائے سندھ آلودگی کا سامنا کر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس پر توجہ دیں کیونکہ دریائے سندھ میں تبدیلی سے پاکستان کی معیشت پر اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ شہری اور صوبائی حکومتیں ماحولیاتی تحفظ کے منصوبے دی لیونگ انڈیکس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کلائمیٹ منصوبہ ہے دی لیونگ انڈیکس۔ ہمارے لیے یہ پاکستان کی شاہرگ ہے، یہ معاشی، ماحولیاتی اور اقتصادی شاہرگ ہے۔ اس سے 90% آبادیوں کی نشو و نما منسلک ہے، 80% آپ کی کاشتکاری منسلک ہے۔ سٹیزنز کو اس انیشیٹو میں، صوبوں کو انیشیٹو میں انوالو کیا گیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے امراض قلب اور دیگر بیماریوں سے بچنے کے لیے صحت مند اور فطری طرز زندگی اپنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں عالمی یوم قلب کے حوالے سے ایک سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو اس جانب راغب کرنے کے لیے بچاؤ کے اس پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ متوازن غذا اور ورزش امراض قلب کی روک تھام میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ صدر نے کہا کہ ڈاکٹروں کو مریضوں کے علاج کرتے وقت اخلاقیات اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پیشے کے اعتبار سے بڑی اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمدردی رکھو۔ آج ورلڈ ہارٹ ڈے ہے، لوگوں کی توجہ دلائی جائے ان فیکٹرز پر جن کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اپنی صحت کے اعتبار سے اس کا خیال رکھتے، تو لہذا پریونشن پر توجہ دی جاتی ہے۔ پھر بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہیں، پولوشن بھی ہوگا، مگر سب سے اہم چیز انسان کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے۔ عظیم صوفی بزرگ مولانا رومی کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے محبت اور ہمدردی کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر صدر نے صحت کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز میں شیلڈز بھی تقسیم کی۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سائنسی اور تکنیکی تعاون کے بارے میں قائمہ کمیٹی نے آج اسلام آباد میں کامسٹیک نائجیریا سائنس اور ٹیکنالوجی تعاون پروگرام کا اجرا کیا۔ کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل ایم اقبال چودھری نے نائجیریا کے ہائی کمشنر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کامسٹیک نے OIC کے نظام میں فیلوشپ پروگرام، ہیلتھ افریقہ پروگرام اور رکن ملکوں میں تحقیقی منصوبوں کے امدادی پروگراموں سمیت متعدد نئے منصوبے شروع کیے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ امور کی وزارت کے بارے میں نمائندے محمد عقیل نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے OIC کے رکن ملکوں میں سائنسی سفارتکاری کے فروغ کے لیے کامسٹیک کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے OIC کے دیگر رکن ملکوں کے ساتھ ایسے مشترکہ پروگراموں کے اجرا میں پاکستان کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ کامسٹیک نائجیریا پروگرام میں خواتین سائنسدانوں کے لیے تحقیقی فیلوشپ پروگرام کا اجرا، نائجیریا اور پاکستان کے اداروں کے درمیان روابط، نائجیریا کے دانشوروں اور طلباء کی استعداد کار میں اضافہ کرنا، پاکستان اور نائجیریا کے سائنسدانوں کے ایجادات کے حقوق کا تحفظ اور پاکستانی طلباء کے نائجیریا کے تعلیمی دورے شامل ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے کہا ہے کہ پاکستان نے خطے میں امن کی بحالی کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عظیم قربانیاں دی ہیں۔ مزید تفصیلات ہمارے نمائندے متی اللہ سے۔ آج اصغر خان PAF اکیڈمی رسال پور میں 146ویں گریجویشن پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور تمام ممالک کے ساتھ ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ عظیم تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتہ قائم ہے۔ جنرل ندیم رضا نے مقبوضہ کشمیر میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کے لیے
لیے اپنے مضبوط عزم کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق فلسطینی بھائیوں کی جدوجہد کی حمایت کا بھی عزم کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے کہا کہ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی امیدوں پر پوری اتری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں۔ آج بحری امور کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا موضوع ہے آلودگی سے پاک جہاز رانی کے لیے نئی ٹیکنالوجیز۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اس سال کا موضوع پائیدار ترقیاتی اہداف کے تناظر میں بحری شعبے کے پائیدار مستقبل کے لیے آلودگی سے پاک بحری سفر کی ضرورت کا عکاس ہے۔ سندھ حکومت نے پیپلز بس سروس کے تحت کراچی میں براستہ شہر فیصل گلشن جدید سے ٹاور تک جدید ہائیبرڈ بسیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے محمد وقاص سے۔ یہ فیصلہ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت کراچی میں ہونے والے ایک اجلاس میں کیا گیا۔ شرجیل انعام میمن نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس روٹ پر بسیں آنے والے پیر سے چلنا شروع ہو جائیں گی، جبکہ عوام کی سہولت کے لیے کھوکھرا پاس سے ٹاور کی روٹ پر بسوں کی تعداد بڑھا کر 30 کر دی جائے گی اور یہ آج سے چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز بس سروس کی تعداد اور روٹس میں اضافہ کر کے مزید بہتری لائی جائے گی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ ضلع انتظامیہ لاڑکانہ سے بھی رابطہ کریں تاکہ ضلع میں عوام کی بس سروس اور اس کے روٹس کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ صوبے کے مختلف شعبوں کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعاون ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ نے آج لاہور میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حمد عبید ابراہیم سالم الزابی سے گفتگو کرتے ہوئے لاہور میں جدید سہولیات سے آراستہ منصوبے مبارک سینٹر میں دھابے گروپ کی بڑی سرمایہ کاری کو سراہا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی کا عزم ظاہر کیا۔ اس موقع پر اماراتی سفیر نے پنجاب حکومت سے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا وعدہ کیا اور سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ پنجاب کے محکمہ اوقاف اور مذہبی امور ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اشتراک سے آج ریڈیو پاکستان کے براڈ کاسٹنگ ہاؤس لاہور میں نعتیہ مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 4 کیٹیگریز کے نعت خوانوں نے مقابلوں میں حصہ لیا، جن میں 15 سال سے کم عمر لڑکے اور لڑکیاں اور 15 سے 25 سال کے مرد اور خواتین شامل تھے۔ مقابلے کے فاتحین اسلام آباد میں قومی سطح پر منعقد ہونے والے نعت خوانی کے مقابلے میں شرکت کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے پائیدار اور سیاحتی ترقی کے لیے صوبے کی سماجی و اقتصادی بہتری یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے صوبے کے تمام اضلاع کے لیے ریسکیو 1122 کی موٹر بائک سروس کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ آج لاہور میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل ایمرجنسی سروسز کا رسپانس ٹائم 4 سے 5 منٹ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ریسکیو 1122 کو صوبے کے ہر ضلع کے لیے 50 موٹر سائیکلیں فراہم کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موٹر بائک سروس ریسکیورز کو تنگ گلیوں تک پہنچنے کے قابل بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اس سروس کو پنجاب کے قصبوں اور شہروں تک بڑھایا جائے گا اور اب ایمبولینس وین کے ساتھ بائک ایمبولینس بھی ہوگی۔ بلوچستان میں امداد اور بحالی کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مزید تفصیلات ہمارے نمائندے شہزاد غوری سے۔ بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں عوام الناس تک راشن اور دیگر ضروری اشیاء پہنچائی جا رہی ہیں۔ متاثرین سیلاب کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے قائم کردہ خیمہ بستیوں اور ریلیف کیمپس میں مفت طبی سہولیات اور ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں ملیریا اور دیگر وبائی امراض کا تدارک اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے، جس سے نمٹنے کے لیے انسداد ملیریا اسپرے کے ساتھ ساتھ دیگر ضروری اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ کی سربراہی میں قائم جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کو ان کے عظیم مسلم ثقافتی تاریخی اور مذہبی اہمیت کے مقامات سے محروم کرنے کے لیے پے در پے کی جانے والی سازشوں کی شدید مذمت کی ہے۔
डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने श्रीनगर में जारी एक बयान में बीजेपी रहनुमा द्रक्षा अंद्राबी के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जिसमें उन्होंने तारीखी ईदगाह श्रीनगर की जमीन पर अस्पताल बनाने के नाम पर कब्जा करने का इशारा दिया था। डेमोक्रेटिक फ्रंट ने कहा कि सियासी अहमियत के अलावा ईदगाह श्रीनगर एक तवील अरसे से मजहबी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज रही है। उसने ईदगाह में अस्पताल की तामीर को मोदी हुकूमत की जानिब से कीमती जमीन पर कब्जे की मनसूबाबंदी करार दिया। डीएफपी ने कहा कि तरक्की के नाम पर आरएसएसपी के ज़रिए असर मोदी की हुकूमत तारीख की हर वो चीज़ मिटा देना चाहती है जिसमें कश्मीरी मुसलमानों की सियासी सकाफती और मजहबी शनाख्त ज़ाहिर हो। डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि आरएसएस की पुष्टपनाही में कायम मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की इमलाक और ज़मीनों पर तजावुज़ात कायम कर रही है जो मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत है। इससे जाहिर होता है कि मोदी की हुकूमत एक तरफ भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में तरक्की और हस्पतालों की तामीर की बात करती है, लेकिन वो कश्मीरी आवाम को मकबूजा इलाके में सेहत के शोबे में सरमायाकारी की इजाज़त नहीं देती। भारत में जमात इस्लामी हिंद ने मोदी हुकूमत के उस फैसले पर अफसोस का इजहार किया है जिसके तहत मुस्लिम ग्रुप पॉपुलर फ्रंट और उससे मुंसलिक अफराद पर पाबंदी आयद की गई है। पार्टी के सरबराह सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने बयान में कहा कि पाबंदियां लगाने का कल्चर बजाते खुद बुनियादी हुकूक, जमहूरी रूह और बुनियादी शहरी आज़ादियों की वाज़ेह खिलाफवर्जी है। 4 ममालिक में भारत से भारतीय पंजाब की आज़ादी और एक खुद मुख्तार सिख रियासत के क़याम के मुतालबे के लिए तकरीबन 2,08,000 सिखों ने खालिस्तान रेफरेंडम में हिस्सा लिया। रेफरेंडम का सिलसिला गुज़श्ता साल अक्टूबर में शुरू हुआ था। अब तक बरतानिया, जिनेवा, इटली और कनाडा में 4 रेफरेंडम हो चुके हैं जिनमें सिख बिरादरी ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। सऊदी अरब ने इराक के कुर्दिस्तानी इलाके पर ईरान के हमले की मजम्मत की है और मुल्क की सलामती को खतरे में डालने वाले किसी भी हमले को मुस्तरद कर दिया है। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने एक बयान में जोर दिया है कि वो इराक की सलामती और इस्तेहकाम को खतरे में डालने वाले तमाम हमलों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। रेडियो खबरनामा जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान छठा T20 मैच कल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को 7 मैचों की सीरीज में 3-2 से बढ़तरी हासिल है। बरी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज रावलपिंडी में नए मरम्मत किए गए 501 सेंट्रल वर्कशॉप क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह किया, जिसे चकलाला क्रिकेट ग्राउंड का नाम दिया गया है। ये क्रिकेट ग्राउंड क्रिकेट शायकीन खुसूसन रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नौजवानों को खेलों की आलमी मयार की सहूलतें फराहम करने के लिए अपग्रेड किया गया है। खेलों का ये मैदान तलबा और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के क्रिकेट क्लबों के लिए दस्तयाब होगा, जिसका मकसद क्रिकेट के खेल के फरोग और खेलों का सेहतमंदाना माहौल फराहम करना है। बरी फौज के सरबराह ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पुराने क्रिकेट ग्राउंड की तज़ीन व आराइश और शहर के लिए क्रिकेट खेलने की शानदार सहूलत फराहम करने के लिए रावलपिंडी कोर की कोशिशों को सराहा। बरतानिया से 8 खिलाड़ी, अफगानिस्तान से 3 और श्रीलंका से 1 खिलाड़ी समेत 12 गैर मुल्की खिलाड़ी पहली पाकिस्तान जूनियर लीग में हिस्सा लेने के लिए आज लाहौर पहुंचे हैं, जो कि अगले माह की 6 तारीख को कज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होगा। तवक्को है कि बाकी 12 गैर मुल्की खिलाड़ी आइंदा 2 से 3 रोज़ में वहां पहुंच जाएंगे। मकामी खिलाड़ी भी हफ्ते के अवाखिर में अपने मुतल्लिका इलाकों से लाहौर पहुंचेंगे। 19 मैचों का ये टूर्नामेंट 6 टीमों के साथ सिंगल लीग की बुनियाद पर खेला जाएगा, जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। सफ़े अव्वल की 4 टीमें प्ले ऑफ्स खेलेंगी। फाइनल आइंदा माह की 21 तारीख को खेला जाएगा। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। इस्लामाबाद ऐवान सनअत तिजारत ने अफ्रीकी मुल्कों के साथ तिजारत, बरामदात और सरमायाकारी के मौक़े की तलाश में ताजिर बरादरी को सहूलत देने के लिए अफ्रीका सहूलत डेस्क कायम किया है। अफ्रीकी कोर के डीन और पाकिस्तान में मराकश के सफ़ीर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से अफ्रीका डेस्क का इफ्तिताह किया। उन्होंने अफ्रीका सहूलत डेस्क खोलने पर इस्लामाबाद ऐवान सनअत तिजारत को सराहा, क्योंकि पाकिस्तान में ये पहला चैम्बर है जिसने इस तरह का डेस्क खोला है। लाहौर ऐवान सनअत तिजारत ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 50 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद अबैद इब्राहिम सौले इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जबकि लाहौर ऐवान सनअत तिजारत के सदर मियाँ नुमान कबीर, सीनियर नायब सदर मियाँ रहमान अजीज़ चंद, नायब सदर हारिस सदीक और इंतज़ामी कमेटी के अरकान भी तकरीब में मौजूद थे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 421 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 41,013 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तजारती हजम 127 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 220 मिलियन से जायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शराय तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 229 रुपये 58 पैसे और कीमत फरोख्त 234 रुपये 72 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 247 रुपये 78 पैसे और 253 रुपये 40 पैसे, यूरो 222 रुपये 83 पैसे और 227 रुपये 35 पैसे, सऊदी रियाल 60 रुपये 87 पैसे और 62 रुपये 40 पैसे, UAE दिरहम 62 रुपये 92 पैसे और 63 रुपये 91 पैसे, जापानी यानी 1 रुपया 58 पैसे और 1 रुपया 62 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,25,086 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 85,858 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 53,983 मीट्रिक टन बरामदी और 31,875 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये तो थी तजारती खबरें। आप सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। मारूफ गुलकारा नसीम बेगम की 51वीं बरसी आज मनाई गई। मजीद तफसील हमारे नुमाइंदे सज्जाद परवेज से। नसीम बेगम ने सन 1936 में अमृतसर की एक मुगनिया के घर जन्म लिया था, ताहम उन्हें मौसीकी और राग रंग के बुनियादी उसूलों और तकाज़ों से मुमताज मुगनिया और अदाकारा मुख्तार बेगम ने आशना किया। नसीम बेगम ने अपनी फनी जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया। फिर मशहूर फिल्मी मौसीकार शहरयार ने उन्हें अपनी फिल्म बेगुनाह के एक नगमे मन तड़पाए के जरिए फिल्म दुनिया से रुशनास करवाया। ये नगमा बेपनाह मकबूल हुआ और यूं नसीम बेगम पर फिल्म दुनिया के दरवाजे खुलते चले गए। नसीम बेगम अपने जमाने की मकबूल तरीन गुलकारा थी। निगार अवार्ड्स में बेहतरीन गुलकारा के अवार्ड्स का आगाज सन 1959 में हुआ था। 5 बरस में 4 निगार अवार्ड्स नसीम बेगम के हिस्से में आए। रेडियो न्यूज बुलेटिन में अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस ने दवासाजों के आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया। इस दिन के मनाने का मकसद माशरे में दवासाजों की अहमियत को उजागर करना और तलबा को दवासाजी के बारे में आगाही फ्राहम करना है। दिल के आलमी दिन के मौके पर माहिरीन सेहत ने पेचीदगियों से बचने के लिए सेहतमंद तर्ज जिंदगी के लिए आवाम में आगाही पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है, क्योंकि दिल की बीमारियों से हर साल 1,73,00,000 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन के वफाकी वज़ीर सैयद अमीनुल हक ने रोमानिया में फेसबुक के एक वफ्द से मुलाकात की है और पाकिस्तान में सारिफीन से मुतालिक अमूर और रवाबत में खलल के मसाइल पर तबादले ख्याल किया है। और मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल क्या रही, आइए सुनते हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हुई। मज़ीद तफसील माहिर मौसमियात इमरान सिद्दीकी से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बाबूसर में 2 मिलीमीटर, जबकि अस्तौर और स्कर्दू में 1-1 मिलीमीटर, इसके अलावा गड़ी दुपट्टा में भी 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि खानपुर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद में आज ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री रहा, जबकि लाहौर में 35, कराची में 33, पेशावर में 36, कोयटा में 31, मुजफ्फराबाद में 35, गिलगित में 31 और श्रीनगर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसम सरमा में मुतवक्के तलब के पेश नज़र गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बेहतर मनसूबाबंदी की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मरियम नवाज के इवन फील्ड मुकदमे से बरी होने से मुल्क से झूठ इल्जाम तराशी और किरदार कुशी का बुत गिर कर पाश पाश हो गया है। वज़ीर कानून ने कहा है कि हुकूमत साइबर सिक्योरिटी यकीनी बनाने और ऑडियो लीक जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आईनी और कानूनी तरीक़ाकार पर अमल करेगी।
वजीर मनसूबाबंदी के वजीर ने लोगों पर जोर दिया कि वो सैलाब मुतासरीन की मदद जारी रखें क्योंकि बड़े पैमाने पर तबाही की वजह से बहाली की सरगर्मियां 2 साल तक जारी रह सकती हैं। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद शहजाद, शबनम बट, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, मुदीर खेलों की खबरें मुकद्दस रऊफ, मुदीर तिजारत साइंस और फ़न की खबरें मोहम्मद रिजवान, कोऑर्डिनेशन एडिटर इलियास सफ्तर, मुदीर आला गुलाम मुज्तबा मेमन, निगरान आला अब्दुल रऊफ खान। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ मुजाहिद खान, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।